بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربیع الاول کا یہ مہینہ چل رہا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کا یہ مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک کے اندر ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ کیا جن اغراض و مقاصد کی خاطر حضور علیہ السلام نے قربانیاں دی، مصائب جھیلے، جن کی بنیاد پر آپ کی بعثت ہوئی، کیا ہم نے حضور علیہ السلام کا حق ادا کیا؟ حضور علیہ السلام کے حقوق بنیادی طور پر 6 بتلائے جاتے ہیں۔ سب سے پہلا حق حضور علیہ السلام پر ایمان لانا، آپ کی ختم نبوت پر ایمان لانا، اور دوسرا حق کثرت کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا، درود شریف کا اہتمام کرنا، کم سے کم روزانہ 100 دفعہ ہو۔ اگر یہ نہ ہو سکتا ہو تو جمعرات کی مغرب سے لے کر جمعے کے مغرب تک کثرت کے ساتھ 300، 500، 1000 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا اہتمام کرنا اپنی جگہ فضیلت والا عمل بھی ہے، اور حضور علیہ السلام کا ہم امتیوں پر ایک حق بھی ہے۔ تیسرا حق حضور علیہ السلام سے وابستہ ہر چیز کا ادب کرنا جو حضور علیہ السلام سے وابستہ رہی، احادیث مبارکہ، مکہ مدینہ، وہاں کی چیزوں کا الغرض جو بھی حضور کے ساتھ وابستہ رہی ان کا ادب و احترام کریں۔ چوتھا حق حضور علیہ السلام کی اتباع کرنا، جہاں اللہ اس کے رسول کا حکم آ جائے ہر حال میں اسی کو ترجیح دینا، اپنے ذاتی مفادات اور خاندانی رسوم کو ترک کر کے حضور علیہ السلام پر کامل اتباع اور حضور کی کامل پیروی کرنا۔ پانچواں حق حضور علیہ السلام کے ساتھ محبت کرنا، محبت اس طرح کہ اپنی جان، مال، اولاد سے زیادہ حضور عزیز ہوں، حضور محبوب ہوں۔ اور چھٹا حق حضور علیہ السلام کے لائے ہوئے پیغام اور دین کی مدد و نصرت کرنا، اور اس دین کی مدد و نصرت کی ایک شکل اس دین کی نشر و اشاعت ہے، اس دین کا پھیلاؤ ہے، اس دین کو عام کرنا ہے، اور اس کی مدد و نصرت میں جتنا جانی، مالی اور ہر اعتبار سے، وقت کے اعتبار سے مدد معاونت کر سکتے ہیں، اس کا اہتمام کرنا۔ تو ربیع الاول کا یہ مہینہ ہمیں ان حقوق کی یاد دہانی کراتا ہے، ان حقوق کی ادائیگی کا اہتمام کریں اور ان حقوق کی ادائیگی کو اپنے لیے ایک سعادت سمجھتے ہوئے عمل پیرا ہوں۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔